اکثر لوگ جو میرڈ بھی ہیں they are not satisfied, وہ غیر مطمئن غیر آسودہ زندگی گزار رہے ہیں اور گزار رہے ہیں for the sake of many reasons, social reason, مذہباً، اخلاقاً، بچے، economic reasons، وہ گزارنے میں مجبور ہیں اور انہوں نے اس مجبوری کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سے 90% لوگ خوش نہیں ہیں. ہو سکتا ہے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں تو وجہ اس کا کوئی نہ کوئی وجہ جو میں نے نکالا ہے، تمام وجہ ہماری سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن ہے اور کچھ نہیں ہے. بے حوصلگی ہے ہمارے اندر اور تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کوئی بیماری ضرور ہے. دوسروں کی بات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ٹینشن، ڈپریشن اسی طرح ہمارے اندر گھس جاتے ہیں اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی شخص، کوئی چیز، بلکہ اولاد برداشت نہیں ہوتا ہے ہم سے. اپنے بچے جسے اتنا پیار کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کی بھی چھوٹی چھوٹی برائیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اور ہم اولاد کی بھی شکایت کرنے لگتے ہیں، بہن بھائیوں کی بھی شکایت کرنے لگتے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں دے رہے، وہ ساتھ نہیں دے رہے. اور پھر ہم ہر ایک پارٹنر کا تو لازمی کرتا ہے کیونکہ یہ تو الگ سا دوسری. آپ کو یہ نہیں لگتا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب جو ہے نا وہ اپنا وجود اٹھائے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کون ملے جس کے سر پہ ہم رکھیں. ساری ذمہ داری تمہاری ہے، ہمیں خوش کرنا، ہمیں ہماری زندگی کو فیڈ کرنا. رسپانسبلٹی، وی ڈونٹ شولڈر آور رسپانسبلٹیز. یار مجھے زندگی دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ سانسیں جو مجھے لکھ کے بھیجی ہیں اس کا حساب اس نے مجھ سے لینا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آئی ایم گیون سم تھنگ. سو جو مجھے دیا گیا ہے مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہے. تو میں اس پہ دوسروں کو کیوں شریک کروں کہ آپ مجھے کچھ دیں گے یا وہ مجھے کچھ دے گا، یا والدین کو مجھے کچھ دینا چاہیے، شوہر کو دینا چاہیے یا بچوں کو دینا چاہیے. کسی کو کچھ نہیں دینا چاہیے، وہ دینے والا ہے. آئی ایم لیونگ مائی لائف. بالکل. میں کچھ فارمولے سکھاتا ہوں، RAC، یعنی ریسپانسبلٹی، ایفینٹی اینڈ کمیونیکیشن. صحیح. اور ایک اور ہے کہ RKA، وہ ہے کہ آپ ریسپانسبلٹی فرسٹ پہ ہیں اور پھر آپ کے نالج ایک چیز کے بارے میں، گول اچیومنٹس میں، اور پھر جو آپ کے جو ایکشن لینا آپ نے. ہماری ذمہ داریاں ہیں یہاں پر. سسٹم ایک تو ویسے ہی سسٹم صحیح نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے کوئی سسٹم یہاں پر نہیں ہے کسی طرح کی طرف. اور اسکول میں ہم بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، مصنوعی مشینیں ان کو بھی بنا لیتے ہیں. بالکل. ایک اسکول ٹیچر جب آتے ہیں تو وہ خود ہی اس چیز کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے، ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے. وہ بچوں کو کیا پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل. تو حالانکہ ہم نے اس وقت انہیں پڑھانا نہیں ہوتا، تھرسٹ آف نالج دینا ہوتا ہے جو ہم دیتے نہیں. اچھا سر، پھر یہی وجہ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کے سٹریس کو، ٹینشن اور ڈپریشن کو جب تک ہم نے اس کا کیور نہیں کیا معاشرے سے، اگر یہ چیزیں کیسے کیور ہوگا؟ دور نہیں ہوئی، انزائٹی دور نہیں ہوئی، میں آپ سے جانوں گی ابھی. یہ سمدھا سے 100% ہوتے ہیں. ابھی سمدھا کیا چیز ہے؟ سمدھا ہیلنگ انرجی بھی بات کرتے ہیں. وہ میں آپ سے جانوں گی کیسے قابو میں آئے گی. میں تو پہلے سوال ہی یہاں سے کیا تھا کہ یہ جن کیسے قابو میں آئے گا. اچھا جی مہوش، السلام علیکم. السلام علیکم مہوش، کہاں ہو بھائی؟ السلام علیکم. زیگم ڈراپ ہو گئی یہ کال جناب. اچھا، سمدھا ہیلنگ میرے خیال میں بڑا اچھا ٹاپک چل رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم ہر انسان کے، ہر بچے کے، آج کل بچوں میں بھی اتنے ڈپریشن، ٹینشن ہے، آپ کو پتا بہت زیادہ. کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 4 شیرخوار بچوں میں، یعنی جو 3-4 سال کے بچے، ان میں بھی ڈپریشن دکھائے گئے. تو بات یہ ہے کہ ارد گرد ہمارے نیگیٹو فورس نے گھیرا ہوا ہے. ایک تو سسٹم کا ہے، دوسرا جو ہے نا ہمارے ہمیں مسئلے پتہ ہیں، اپنے سارے مسئلے پتہ ہیں. اس کا حل آپ سے جاننا ہے کہ سمدھا ہیلنگ جو ہے وہ کیسے کام کرے گی. ہمیں پتہ ہے سب مسائل کا صحیح. مسائل کا تو سب کو پتا ہے نا کہ ہم ٹینس بھی ہیں، ہم ڈپریس بھی ہیں، ہمیں چینی بھی مہنگی مل رہی ہے، تیل بھی مہنگا ہو گیا ہے، ہمیں بجلی بھی نہیں ملتی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری سوچیں ہر بندے کے ساتھ روزانہ کوئی 10 دفعہ ریباؤنڈ کر رہی ہوتی ہے اور 10 دفعہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑو یار. فرا، میں آپ کو اگر آپ مجھے کچھ لوگ دیں تو یہ جو سٹریس ٹینشن حل میں آپ کو صرف 2 گھنٹے میں لوگوں کو ایسا درست ہو کے، ایسا صاف ستھرے ہو کے دے دوں گا.
جو ان کی یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا نیگیٹیوٹی ہے ان کے میں شرط لگاتا ہوں یہ 100% ریموو ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں سائیکیٹرسٹ سر پیٹ کے جسے کہتے ہیں سر پیٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس تو کوئی جاتا ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں وہ پاگلوں والے ڈاکٹر ہیں, میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں, انہیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے کی پتا ہے. ڈاکٹر صاحب دراصل مندے نہیں نا, وہ گلاں ہوندیاں نے کچھ ہو اور بس وہ اثر ہے کسی نے کچھ کیتا, ہاں کسی نے کچھ کیتا ہے دراصل ڈاکٹر صاحب نے کی پتا. تو بات یہ ہے کہ واقعی اگر کچھ کیا یعنی نفسیاتی بیماریوں تو سائیکولوجسٹ بیچارے تو بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے, ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں چاہتے. یہ سب سے بڑی بیماری کی علامت یہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے. میں نے ایک دن ایک لیڈی کو بتایا میں کہ آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو کاؤنسلنگ کر کے اگر اسے ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ آ کر میں ہیلنگ انرجی سے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے ہیں آپ پہلے کیوں نہیں کہتے؟ میں کہ نہیں, پہلا بنتا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ تھوڑا سا کر لیں. کہتے ہیں وہ جو آپ کہتے ہیں پاگلوں والے ڈاکٹر, میں نے کہا کہ پاگلوں والا, کہتا ہے اس کے پاس نہیں, جو لوگ کیا کہیں گے, میں پاگل تو نہیں ہوں. تو میں نے کہا نہیں, وہ ایکسپرٹ ہے نفسیات کی, آپ کی روح کی. تو انسان اصل میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ لائک اینیمل, کہ ہم بس یہ گوشت پوست خون اور ہڈیاں ہیں اور کچھ نہیں ہمارے اندر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اویئرنیس نہیں ہے کہ نفسیات یعنی سائیکی ہماری کیا ہے, مائنڈ کیا ہے, اور ہمارے انرجی سینٹرز کیا ہے, جو کہ 99% آپ مادہ نہیں ہے, 99% ہم انرجی ہے. صحیح, یہ ثابت ہو چکا ہے. صحیح, تو انرجی سینٹرز جو ہماری فزیکل باڈی ہے یہ تو 1% ہے تقریباً, باقی تمام ہم 99% کوئی دوسری پاور ہے جو میٹا فزیکل فورس ہے, اسی کے تھرو ہم اپنے یہ جو باڈی سسٹم ہے یہ 100% درست کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے چاہے. میری ویورز بھی اس وقت بڑے میری طرح ایسے ہو رہے ہوں گے کہ یار کیسے کر سکتے ہیں, کیسے. ہاں جی, وہی بات چل رہے تھے کہ فرا کہ ہم کس طرح لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور پھر لوگ آ جاتے ہیں. اچھا, اگر کوئی کالر ہو جیسے تو آپ ان کو وہاں پہ کوئی انرجی جیسے کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے ایک کمال بات کی, کہتے ہیں میں انرجی ٹرانسفر کر دیتا ہوں, مجھے اسے وہ کریڈٹ, یار ذرا 100 روپے کا کریڈٹ ٹرانسفر کرنا پلیز ڈاکٹر صاحب, ذرا کوئی 200 وولٹ انرجی جو ہے 200 وولٹس انرجی ذرا ٹرانسفر کیجیے گا, 440 وولٹس چاہیے. فرا میں ایک وقت جو تھا بالکل فری کرتا تھا, میں فری کیمپس پہ لگاتا اور روزانہ کے حساب سے اتنے کالز میں تقریباً میرے پاس 4 موبائل ہوتے تھے. اچھا, لیکن آج کل چونکہ میں ٹریننگ دینا چاہتا ہوں, میں اپنی طرح دوسرے لوگوں کو بھی بنانا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. تو میں اس میں لگا ہوا ہوں کہ کوئی میرے پاس آتا ہے, وہ اگر پیشنٹ بھی آتے ہیں میں ان کو مالج بھی بناتا ہوں اور ان کا علاج بھی کرتا ہوں. اگر کوئی کال پہ ہو تو آپ اس کو انرجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بالکل انرجی ٹرانسفر. چلیں آپ کال کریں اور ٹرائی کریں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پرابلم ہے تو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ کو کال کے ذریعے وہ اس پہ ہیلنگ دیں. سو لیٹس ٹرائی اٹ. 41023447 کال کرنے کے لیے. نہیں ہے, فری کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. چلے پیسے میں آپ کو دوں گی جتنے لوگ ہیل ہوں گے ان کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سائیکالوجسٹ سے ایک لطیفہ یاد ہے, سو جاتے جاتے میں آپ کو سنا کے جاؤں گی. ایک بندہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گیا تو اس نے اس کو جج کرنے کے لیے کچھ آڑی ترچھی لائنیں لگائیں. سائیکالوجسٹ مائنڈ نہ کریں ویسے, تو لائنیں لگائیں تو اس سے کہا کہ یہ کیا ہے. اب وہ دیکھتا رہا اس کو, کبھی پیپر کو یوں کر کے, کبھی پیپر کو یوں کر کے, کبھی ایسے کر کے, پھر کہتا ہے یہ ایک خوبصورت سی لڑکی ہے جس کے لمبے لمبے سے بال ہے اور وہ تھوڑا سا یوں کر کے جھکی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے میں سمجھ گیا, تمہارے ذہن میں نا جنس بھری ہوئی ہے. تو وہ اسے کہتا ہے آگے سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, گندی گندی تصویریں آپ خود بناتے ہیں اور ایکیوز مجھے کر رہے ہیں. مطلب یہ ہماری اتنی فکسیشن ہوتی ہے کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ کہ ہمارے اندر کوئی سائیکولوجیکل کئی ہم مسئلوں کا بھی شکار ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں, which is very normal. اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سائیکولوجی کیا ہے, سائیکولوجیکل ڈیزیز کیا ہے. وہ ڈیزیز کا شکار ہے لیکن وہ کچھ اور سمجھتے ہیں, اور وہ اسی چکر میں پھر بھاگے پھرتے. وہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہی ہے. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, بول کے 2 دن سے صبح سے شام تک میں پیسے ہوٹل میں. بالکل, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سر میں دوسرے کمرے میں ہوں. اچھا جی, چلیں جس بھی کمرے میں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آج تو آپ نے بہت زبردست آپ نے انوائٹ کیا انسان کو. ہاں جی, تو
میں چاہ رہی تھی کہ مطلب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ میگنیٹ اسٹرانگ کے لیے علاج ہوتا ہے، ہر گھر میں تقریباً یہ پرابلم ہے، ہر گھر میں نیگیٹیوٹی جو ہے ہر گھر میں ہے، بالکل ہے، ہر انسان میں ہے نا۔ ہمارے اپنے بھی فیملی میں ہم لوگ 10 فیملی سمجھے بن جاتی، 10 بہن بھائی ہیں، صحیح، ایک بھائی کی وجہ سے ساری ڈسٹربنس ہوئی ہے، بھائی یا بھابھی کی وجہ سے؟ بھائی کی وجہ سے۔ اچھا صحیح، بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بھائی اچھا ہوتا بھابھی کی کوئی نہیں ایسی بات ہوتی، وہ تو اچھی ہوتی ہیں ساری۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی سر اگر مطلب بتا دیتے کہ بھائی ہے میرا بڑا ہے، ہاں ہاں، تو وہ ایسی اس میں ہے نیگیٹیوٹی، مطلب جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے یا سب جو میں کہتا ہوں وہ ہونا ہے، سب میرے غلام ہے، اس ٹائپ کا کیا مطلب یہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ آپ ساتھ رہے، ہم ڈسکس آپ کے کرتے لیے ہیں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ ہاں وہی پرابلم ہے نا، ہمیں تو بہت زیادہ پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ دبئی پرابلم ہے، خود اپنے کو کیا پرابلم ہے اس وقت بتا مجھے سکتے ہیں؟ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے بہن بھائی محبت سے رہیں، اس میں جو ہے نا یہ اس طرح کی منفی سوچیں جو ہیں وہ تو ایسا ٹھیک ہو جائیں گے، آپ آئیں گے تو میں اس وقت آپ کو کوئی پرابلم ہے اس وقت مجھے بتائیں، کوئی درد کوئی چیز آپ کو ہے، سٹریس ہے، ٹینشن ہے، کیا ہے تاکہ ابھی ٹھیک ہو جائے؟ اپنی فیملی سے ٹینشن ہے، فیملی سے ریلیٹڈ ٹینشن ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، تو وہ اس کے لیے میں آپ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ چلو پھر اس کے لیے تو آپ کو آنا ہوگا، یہ تو تھوڑا لمبا سا پروسیس ہے نا اس کے لیے۔ صحیح، اچھا یہ اس طرح کے ٹریٹمنٹس بھی ہو جاتے ہیں، بھائی کو نیگیٹیوٹی ہے یہ اور ہم سب بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ریلیشنز اتنے بہترین بیسٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس جو وہ لاسٹ ٹائم ہوتا ہے جو عدالتوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں، صحیح، آپ یقین مانے ایک سیشن کے بعد ان کو یہ احساس ہوتے ہیں ان کے اندر کہ شاید میرے بھی کچھ غلطیاں ہیں، اور وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان میں اتنا حوصلہ برداشت آ جاتے ہیں کہ رشتے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کون سی والی پاور ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل یہ مطلب دیکھیں نا، سمدہ ہیلنگ انرجی اینڈ HMF ہیومن میگنیٹک فورس۔ اچھا ہیومن میگنیٹک فورس، دیکھیں دو چیزوں پہ انسان کا بیس مشتمل ہے، صحیح، ایک تو ان کے روح ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے روح کے جو سینٹرز ہے جسے ہم انرجی سینٹرز کہتے ہیں، صحیح، اس دو چیزوں سے انسان بنا ہوا روح اور روح کے انرجی سینٹرز، جو کہ ہاں جو ان کے روح کے کون سے فنکشنز energy ہے، centers؟ یعنی جو ان کے جو ایک پروگرامنگز ہے جو ان کے اندر ہے، یہ دو چیزوں پہ زیادہ انسان، لیکن وہ نظر نہیں آتا ہے، اس وجہ سے ہم سمجھتے نہیں۔ تو جو میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں اس طاقت کو، اس پاور کو فیل کرتے ہیں، اور یہ پاور سب کے اندر ہے، یہ ہر انسان کے ہم اندر لوگ اس کو محسوس کرنے کی ایبیلٹی کھو دیتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وہ ہیل کر دے گا، وہ ہیل کر دے گا، وہ ہیل، حالانکہ we all are blessed with this power کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیلف سفیشینٹ ماڈل ہے، ہم مطلب ایک ہر انسان جو ہے سیلف سفیشینٹ ماڈل ہے، بالکل آتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، میں ان کو مالج بھی بناتا ہوں، اور ان کو یعنی وہ خود ہی اپنے ارد گرد کا علاج خود کر سکتے ہیں، اور ہیومن میگنیٹک فورس میں ایک ٹیلی پیٹک پاور ہے، یہ ہیومن میگنیٹک فورس کا میں آپ سے جانوں گی اور اس کے بارے میں کوشش کریں گے ہم، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔